السلام علیکم. آپ سب لوگ کیسے ہو؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا. جب ایک لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے نا، تو یاد رکھنا اس کے باپ کے کلیجے پر آرے چلتے ہیں. ایسا درد ہوتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ارے کوئی لڑکی کی عمر 35 سال ہے، 40 سال ہے، اس کا باپ اس کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے. وہ لڑکی کورٹ جاتی ہے، کورٹ میرج کرتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. یہاں پر تو 9 عمر کی لڑکیاں، 17 سال کی، 18 سال کی، 19 20 سال کی لڑکیاں گھر سے بھاگ جا رہی ہیں. جب تم گھر سے بھاگتی ہو نا، جسے تم پسند کرتی ہو اس کے ساتھ جب اپنے گھر سے بھاگتی ہو نا، تو تمہارے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. جو تمہارا باپ ہمیشہ فخر سے اپنا سر اٹھا کر چلتا تھا، وہ تمہاری وجہ سے سر ہمیشہ شرم سے جھکا کر چلتا ہے، شرمندگی سے چلتا ہے. جب کسی سے بھی ملتا ہے تو شرمندگی سے ملتا ہے. کڑوے گھونٹ پی کر جیتے ہیں تمہارے ماں باپ، ایسے درد میں جیتے ہیں، ایسی تکلیف میں جیتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کیا حال ہوتا ہے ان کا، کتنا دردناک حال ہوتا ہے. تم سمجھنا چاہو نا تب بھی نہیں سمجھ سکتی. ارے بھول گئی کیا تم؟ جب تم بھوک کی وجہ سے روتی تھی، بلبلاتی تھی، تڑپتی تھی، تمہاری ماں تمہیں سینے سے لگا کر دودھ پلایا کرتی تھی. تم بھول چکی ہوں گی، تمہاری ماں بھی بھول چکی ہوں گی، لیکن یاد رکھنا اللہ کبھی نہیں بھولتے. جو تمہاری ماں نے تمہیں سینے سے لگا کر دودھ پلایا نا، اس دودھ کے ایک ایک بوند کا حساب اللہ کے پاس ہے. جب اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گی؟ جو لڑکیاں اس طرح سے کرتی ہیں، جس سے وہ محبت کرتی ہیں، اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہیں، ان کی عزت کو تار تار کرتی ہیں، یاد رکھنا ایسی لڑکیوں نے جہنم کی آگ خرید لی، اور یہ سب سے برا سودا ہے، یاد رکھنا. ارے کیا سمجھتی ہو تم؟ جب تم اپنے ماں باپ کی ہی نہیں ہو سکی تو کسی اور کی کیا ہوگی تم؟ اور وہ کون سا عزت والا ہے بندہ، جو آدمی، وہ کون سا عزت والا ہے جو تمہیں اپنے گھر سے بھگا کے لے کے جا رہا ہے؟ عزت دار لڑکا ایسا کبھی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے جو آج میں کروں گا وہی سب کچھ میری اولاد میرے ساتھ بھی کرے گی. جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا، وہ عزت سے لے کے جاتا ہے، بھگا کے نہیں. اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ کیسی محبت ہے جو ماں باپ کی محبت کے سامنے فیل ہو جاتی ہے؟ کیا بھول گئی تم ان کی قربانیاں؟ ارے جب تم بیمار پڑ جاتی تھی، جب تمہیں بخار آ جاتا تھا، تمہارا باپ چاہے کتنا بھی بیزی ہو، کوئی بھی کام ہو، کتنا بھی ماں باپ تمہاری کتنی دور کیوں نہ ہو تم سے، کتنا بھی ضروری کام ہو، سب کچھ چھوڑ کے، یا خود ہی بیمار کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ کے پہلے تمہیں پاگلوں کی طرح ہاسپٹل لے کے بھاگتے تھے، فوراً تمہارا علاج کرواتے تھے. بھول گئی تم یہ سب؟ ارے جب دن بھر تمہارا باپ کام کر کے تھکا ہارا گھر کو آتا تھا، جب رات میں آ کر یہ سوچتا تھا سو جاؤں گا، تھکان دور ہوگی، صبح اٹھ کے پھر مجھے کام سے جانا ہے، جیسے ہی وہ آ کر لیٹتا تھا، اسی نیند اس کے آنکھوں میں آنے ہی والی ہوتی تھی. جیسے ہی تمہاری آواز، رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی نا، وہ نیند اس کے آنکھوں سے دور چلی جاتی تھی. ساری ساری رات تمہارے ماں باپ تمہیں لے کر اپنے گود میں بیٹھتے تھے تاکہ تم تو سکون سے سوچ سکو. ان کی نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور چلی جاتی تھی، ساری ساری رات جگتے تھے. اور کئی سارے دن جگنے کی وجہ سے، کئی دن ہوتے ہیں، کئی مہینے یا کئی سال بھی ہو جاتے ہیں، کئی دن جگنے کی وجہ سے، رات میں صحیح نیند نہیں ہونے کی وجہ سے تمہاری ماں کو چکر آتے تھے، اور تمہاری ماں کی طبیعت بگڑتی چلی جاتی تھی، اور ٹائم پہ صحیح وقت پہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو کمزوری ہوتی تھی، ایسے ایسے تکلیفیں ہوتی تھے. وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے کیونکہ بس میری بچی سکون سے ہے، ہمیں کچھ بھی ہو جائے کوئی دقت نہیں. بھول گئی یہ قربانیاں؟ ارے جب تمہارے باپ کوئی نئے کپڑے پہنتے، جب تمہیں پیار کرنے کے لیے اپنے گود میں اٹھاتے، انہی نئے کپڑوں پر تم پیشاب کر دیتی تھی نا. بھول گئی کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں کہتے تمہیں، اپنے کپڑے صاف کر لیتے تھے. جب تمہاری ماں اپنے پسندیدہ کپڑے پہنتی، جب تمہیں اٹھاتی گود میں، ان کی گود میں تم پیخانہ کر دیتی تھی، موشن کر دیتی تھی، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتی، تمہیں بھی صاف کرتی، اپنے کپڑوں کو بھی صاف کرتی. جب تم پیخانہ یا پیشاب کرتی نا، اپنے ہاتھوں میں گلوز پہن کر نہیں صاف کرتے تھے تمہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے تمہیں، تمہارا پیخانہ، تمہارا پیشاب. بھول گئی کیا؟ ارے جب تم رات میں سوتی تھی، پیشاب کر دیتی تھی بستر پہ، بستر کچا ہو جاتا تھا، یاد رکھنا تمہارے ماں باپ کیا کرتے تھے؟ وہیں سلاتے نہیں تھے تمہیں. ارے نہیں میری بچی کو سردی ہو جائے گی، یہ سوچ کے کچی جگہ پہ خود سوتے تھے، پاک اور صاف جگہ پہ تمہیں سلایا کرتے تھے، چاہے وہ کچی جگہ سے بدبو ہی کیوں نہ آ رہی ہو،
سب کچھ برداشت کرتے تھے تمہارے ماں باپ صرف اور صرف تمہارے لیے، اور آج تم اس کا کیا صلہ دے رہی ہو؟ بھول گئی کیا سب کچھ؟ ارے اپنے باپ کے پیٹھ پر بیٹھ کر، تمہارا باپ جب گھوڑا بنتا تھا تو پیٹھ پر باپ کے بیٹھ کے پورے گھر کے سیر کیا کرتی تھی، بھول گئی؟ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر کے تم نے باہر چلنا سیکھا تھا، دنیا دیکھی تھی، سب کچھ بھول گئی؟ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کے، گود میں بیٹھ کر کے کبھی دکان کو جاتی، کبھی دنیا باہر کی دنیا دیکھتی، سب کچھ بھول گئی؟ تو کیا ہوتا تمہارا اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہوتے؟ ارے جب تم کسی دکان پہ جاتی، کہیں باہر تمہارے ماں باپ تمہیں لے کے جاتے، کوئی مہنگی چیز تم مانگ لیتی جو تمہارے ماں باپ کے بس میں نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے تھے؟ زیادہ کام کر کے، زیادہ محنت کر کے، 1 گنا کرنے سے بجائے 2 گنا محنت کرتے تھے 2 گنا محنت کر کے، وہ کما کر کے، پیسے لا کر کے، وہ مہنگی چیز جب ان کی طاقت میں نہیں ہوتی، تم نے ایسی چیز مانگی ہوتی ان کے طاقت سے بڑھ کر ہوتی، تو وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کر کے 2 گنا زیادہ تھک ہار کے پیسے کما کر کے وہ چیز تمہیں خرید کے لا کے دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے چہرے پہ مسکان بنی رہے، تمہارے چہرے پہ خوشی آئے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ بھول گئی گا یہ سب چیزیں؟ تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، بس سامنے 4 دن کی محبت دیکھی، محبت کے چکر میں اپنے ہی ماں باپ کو بھول گئی۔ کیسی عورت ہو تم؟ ارے جب اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکی تو کسی کی بیوی کیا بنو گی تم؟ کیا کسی کی ماں بنو گی؟ یاد رکھنا، جو تم نے آج کیا ہے نا، وقت کا پہیہ گول ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ لوٹ کر تمہارے تک ضرور آئے گا، یاد رکھنا اچھی طرح سے۔ جس دن تمہارے اولاد یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کرے گی نا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ اس وقت میرے ماں باپ کے دل پر کیا بیتی ہوں گی، کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی، کتنے خون کے آنسو میں نے رلایا ہوگا، کیا کیا کتنا تڑپے ہوں گے وہ۔ یاد رکھنا، ایسی غلطی کبھی مت کرنا جس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے، ایسا کام کبھی مت کرنا جو زندگی بھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، زندگی بھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ یاد رکھنا، ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ ارے تم نے تو جنت کو بھی ناراض کر دیا، جنت کے دروازے کو بھی ناراض کر دیا، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تم نے اسے بھی ناراض کر دیا، تمہارے باپ جنت کا دروازہ ہے، تم نے اسے بھی ناراض کر دیا۔ ارے جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ کو لا کے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا تم سے، کیا تم بھول گئے تمہارے ماں باپ کے احسانات کو؟ یاد نہیں ہے تمہیں؟ جب تمہیں درد ہوتا تھا، تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، اس درد کو کم کرنے کے لیے، وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ پاگلوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے کہ اس ہاسپٹل سے کبھی اس ہاسپٹل، اس ہاسپٹل سے کبھی اس ہاسپٹل، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ راتوں کی نیند ان کی اڑ جاتی تھی، حرام ہو جاتی تھی، دن کا چین ان کا حرام ہو جاتا تھا، وہ صرف تمہارے بارے میں سوچتے تھے تاکہ تم کیسے ٹھیک ہوگی۔ ارے جب تم روتی تھی، تمہیں چپ کروانے کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دیتے تھے، سب کچھ بھول گئی تم؟ کیا جواب دو گی وہاں پہ اللہ کے سامنے اپنے ماں باپ کو؟ اتنی ہمت ہے تمہارے اندر اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم بات کر سکو، ان سے نظریں ملا سکو؟ ماں باپ کو چھوڑ دو، اللہ کے پاس کیا جواب دو گی؟ ہے ہمت اللہ کے سوالوں کا جواب دینے کی؟ ماں باپ کے احسانوں کو کبھی نہیں چکا سکتی تم، اور یہ کام کر کے تو پھر بہت برا کر رہی ہو ان کے ساتھ۔ ارے اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو اپنے ماں باپ کو بتاؤ، اپنے گھر سے مت بھاگو۔ اگر وہ تمہارے لیے اچھا ہے، یاد رکھنا تمہارے ماں باپ جو ہے نا، وہ تمہارے لیے اچھا ہی سوچیں گے۔ اگر وہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے ماں باپ تمہاری اسی شادی ضرور کرائیں گے۔ اگر وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے تو تمہارے ماں باپ ہے نا، اسے تمہیں دور کریں گے، منع کریں گے، کیونکہ یاد رکھنا تمہارے لیے کیا اچھا ہے یہ تمہارے ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے لیے کیا صحیح ہے یہ تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے لیے کیا بہت اچھا ہے یہ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جانتے۔ یاد رکھنا تمہارے لیے کیا غلط ہے یہ سوائے تمہارے ماں باپ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تمہاری ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے۔ جب تم پیٹ میں تھی نا، جب تم کروٹ بدلتی تھی نا، جو تمہاری ماں کو درد ہوتا تھا نا، تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود ماں بنو گی، جب تمہارے پیٹ میں تمہارا بچہ کروٹ بدلے گا۔ جب تم پیٹ میں پیر مارتی تھی نا، جو وہ درد ہوتا تھا، جب ڈیلیوری کے وقت موت کے منہ سے نکل کر باہر آئی تھی تمہاری ماں، اتنا درد برداشت کر کے، کسی کے آپریشن کے پیٹ پھاڑ کے آپریشن کر کے نکالا جاتا، کسی کی نارمل ڈیلیوری ہوتی تو بے تحاشا درد ہوتا۔ یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود ماں بنو گی۔ ایسی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو؟ ارے وہ باپ جو صرف اور صرف اپنی جوانی تمہارے لیے برباد کر دیتا، صرف اور صرف تمہارے لیے اس کے بال سفید ہو جاتے، صرف اور صرف اس کی طاقت تمہارے لیے ختم ہو جاتی، سب کچھ تمہارے لیے نچھاور کر دیتا، سب کچھ تمہیں دے دیتا، ایسے باپ کو تم دھوکہ دے رہی ہو؟ تمہارا دل گوارا کر رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ اور ایک بات یاد رکھنا،
اگر تمہارے ماں باپ نے کہہ دیا نا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے تو فوراً دور ہو جانا اس سے۔ تمہارے ماں باپ جتنی تم نے دنیا دیکھی ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ دنیا تمہارے ماں باپ نے دیکھی ہے۔ ارے ماں باپ کیا چاہتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں ہم جتنی محبت کرتے ہیں ہماری بچی سے، ہم جتنا خیال رکھتے ہیں ہماری بچی کا، جس سے ہم اس کی شادی کریں گے وہ اتنی محبت نہ صحیح لیکن اس سے کم بھی نہ کرے، وہ اتنا خیال نہ رکھے ہی صحیح لیکن اس سے کم خیال بھی نہ رکھے، اسے کبھی ہماری کمی محسوس نہ ہو، اسے کبھی ہماری محبت کی کمی محسوس نہ ہو۔ ہم کب تک رہیں گے دنیا میں، لیکن اس کے بعد کی زندگی جو ہے نا وہ میری بچی کی ہے۔ وہ آخری سانس تک 2 مہینے 3 مہینے 10 سال تک نہیں دیکھتے، وہ آخری سانس تک میری بیٹی سکون سے کہاں رہے، کیسی رہے گی، کیا کرنا ہے اس کے لیے، یہ سوچتے ہیں وہ۔ تم ایسے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ان کے پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپ کے تم بھاگ رہی ہو گھر سے، اور وہ بھی اس محبت کے لیے، یاد رکھنا 4 دن کی خوشی کے لیے بھاگ رہی ہو تم، جو آخری کی 4 دن کے بعد جو درد ملے گا نا وہ دنیا اور آخرت میں دونوں رہے گا۔ 4 دن کی خوشیوں کے لیے جو تم گھر سے بھاگ رہی ہو نا، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہی ہو اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آخرت کو برباد کر رہی ہو، تباہ کر رہی ہو۔ ایسی غلطی مت کرنا، ماں باپ کو ناراض کر رہی ہو۔ جب ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھنا اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ ارے اللہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، کوئی بندہ کسی کا دل توڑ دیتا ہے تو اسے معاف نہیں کرتے۔ تم نے تو ان کا دل توڑا ہے جو سب کچھ تمہارے لیے کرتے تھے، کوئی مطلب ہی نہیں تھا ان کی محبت میں۔ کوئی بھی کسی سے مطلب محبت کرتا ہے نا، یا تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کرتا ہے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کرتا ہے، تمہیں دیکھ کر کرتا ہے، لیکن ماں باپ نہ اخلاق نہ خوبصورتی، کیسا بھی بچہ ہو بے مطلب محبت کرتے، بے مطلب، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ان کی محبت میں، بس محبت کرتے۔ ایسا کا دل تم نے توڑا ہی نہیں، توڑ کے ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے، تو کیا اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ کل قیامت کے دن اگر تمہارے ماں باپ کہہ دے تم سے ہم نہیں معاف کریں گے تو کیا کرو گی تب؟ اگر غلطی سے تمہارے ماں باپ کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکل گئی تب کیا کرو گی؟ ایسی غلطیاں مت کرو اللہ کے واسطے۔ اگر میری کوئی بھی بات تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے کاموں سے میری بہنیں بچیں اور ماں باپ کا دل توڑنے سے بچیں اور ماں باپ کے گنہگار ہونے سے بچیں، اللہ کی نظروں میں گرنے اور ماں باپ کی نظروں سے گرنے سے بچیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔